کہ یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہے اس میں جو یلغار ہے، ایک بے شمار وہاں کالج کے لڑکے ہیں اور انہوں نے اپنے گیروے رنگ کے چیزیں پہنی ہوئی ہیں۔ میں اس شیرنی پر، مسلمان شیرنی پر حیران ہوں جو اکیلی ہے اور اس کے ارد گرد اتنے ہندو لڑکے ہیں اور وہ اس کو ہوٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے جا رہی ہے۔ اس پہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، میں ویسے سوچ رہا تھا کہ جس یعنی قوم کی ایک لڑکی اتنی پاورفل اور جذبے والی اور ویل والی ہو، وہ مغلوب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ وہ جذبہ ہے جو مسلمان عورتوں میں ہم نے دیکھا۔ وہ بچی جو ہے وہ نعرہ تکبیر لگا رہی ہے، وہ لوگ سارے کے سارے، وہ جو ہراساں کر رہا ہے وہ ایک آدمی نہیں ہے، وہ ایک پورا گروپ ہے۔ اور میں مطلب اس کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں یا وہ جنرل پبلک ہے، جو کوئی بھی ہے، اب اس پورے گروپ کے سامنے وہ اکیلی لڑکی ان کو للکار بھی رہی ہے اور ان کے سامنے وہ سینہ تان کے کھڑی ہے اور پھر وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جذبہ کبھی مان پڑ سکتا ہے؟ یہ وہ اکیلی کھڑی ہے، اس طرح کی لاکھوں نہیں کروڑوں خواتین ہیں جو یہ جذبہ رکھتی ہیں۔ تو جب یہ اسی طرح کروڑوں نوجوان ہیں جو مرد ہیں جو اس طرح کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ان لڑکوں اور لڑکیوں کے اس جذبے کو کیسے مان کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا، اگر یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہی یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کو مغلوب کر دے، کیونکہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا، مسلمانوں کے لیے وسائل کا مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد کا مسئلہ ہے۔ اگر اللہ کی مدد موجود ہے تو مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم من یخذلکم، اگر اللہ چھوڑ جائے فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، توکل اللہ پہ، اللہ پر ہی اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے۔ جو خاتون ایک مجمع کے سامنے پوری دلیری کے ساتھ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی ہے، تو کیا خیال ہے اس کا اللہ پر توکل نہیں ہے؟ اور جب اللہ پر توکل، ہماری بچیاں، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اور جو بھی اقلیتوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی وہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جب ان کا توکل اور بھروسہ اللہ پر ہے تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ ان کو تنہا چھوڑ دے، دنیا والے ان کی مدد کریں یا نہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ بچے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھایا تھا کہ بیٹے، ساری دنیا تیرا نقصان کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے تو تیرا نقصان نہیں ہو سکتا، اور ساری دنیا تیرا فائدہ کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے تو تیرا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہم تو وہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، لہٰذا یہ جو پہلو ہے یہ تو بڑے خوش آئند اور بہت ہی تقویت دینے والا پہلو ہے۔ مومن ہر چیز سے مایوس ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب بنانے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں جو ہیں اس سے دستبردار ہو کے آرام سے بیٹھ جائیں۔ ذمہ داریاں سب کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں، سارے اسلامی ملکوں کی اور سارے دوسرے ملکوں کی، جو پوری دنیا کے حکمران ہیں ان کی، سب کی ذمہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اللہ پر توکل کر کے آرام سے بیٹھ جائیں۔ اللہ پر توکل ان بچے بچیوں کو، ان لڑکے لڑکیوں کو جو بے وسیلہ ہیں، جو بیچارے وہاں ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت خیر ڈالے گا اور بہت ساری خیر ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے، لیکن سب کو جو ذمہ دار ہیں ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ بے شک۔ ناظرین، اس بچے کی طرف سے جس کی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہے، ہماری سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی طرف سے میں شاعر کی زبان میں بس ایک شعر ہی کہنا چاہتا ہوں۔ تو یہی ہار گیا میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا۔ وہ اکیلی شیرنی ہے اور اتنا بڑا گھیرا ہے، لیکن اس کا برقع، اس کا حجاب، اس کا توکل، اس کی للکار اور اس کی یلغار، یہ ہے ایک ایمان والوں کی بات اور یہ ہے ایک مومنہ کی بات۔